لاہور کے مضافاتی علاقوں میں دھند کی اچانک انٹری، حد نگاہ کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان سینٹرل ریجن کے مطابق موٹر وے کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند ڈرائیونگ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اسکولوں کے لیے نئے اوقات کار جاری۔ اسکول صبح 8:30 بجے کھلا کریں گے، چھٹی دوپہر 1 بجے ہوگی۔ جمعے کو چھٹی 12:30 بجے ہوا کرے گی۔ رمضان المبارک کے 30 روز اساتذہ کو بھی ہفتے کی چھٹی ہوا کرے گی۔ پنجاب حکومت کا رمضان المبارک میں عوام کو آئل اور گھی کی قیمتوں پر ریلیف دینے کا فیصلہ۔ تمام گھی اور آئل پر 10 سے 16 روپے فی کلو رعایت دی جائے گی۔ ٹی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے پاکستان گھی ملز مالکان کی ملاقات۔ گھی اور آئل کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے سفارشات طلب۔ ٹی جی فوڈ عاصم جاوید بولے، گھی کی کوالٹی ٹیسٹنگ کے عمل کو جدید اور بین الاقوامی طرز پر لایا جا رہا ہے۔ ناقص کوالٹی گھی کی مارکیٹ میں سپلائی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا ماہ رمضان میں سستا آٹا دینے کا اعلان۔ 64 سہولت بازاروں اور رمضان سہولت بازاروں میں کم نرخوں پر آٹا فروخت کیا جائے گا۔ فلور ملز کے 1550 آٹا سیل پوائنٹ قائم ہوں گے۔ گروپ لیڈر عاصم رضا کے مطابق سہولت بازاروں میں 10 کلو کا تھیلا 850 روپے میں ملے گا۔ سیل پوائنٹ پر 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 905 روپے جبکہ 20 کلو گرام کا تھیلا 1810 روپے میں دستیاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان المبارک میں کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے بڑا ریلیف۔ رمضان المبارک میں بازار، کمرشل سٹورز، بیکریز، ہوٹلز اور دکانوں پر سے اوقات کار کی پابندی ختم۔ رات 10 بجے کے بعد دکانیں بند کروانے کے اوقات کار ختم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنر سمیت الائڈ محکموں کو ہدایات جاری کر دیں۔ صوبے بھر میں ماہ رمضان میں کاروبار پر اوقات کار کی پابندی نہیں ہوگی۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس بدھ کو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ لاہور کی زونل رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اوقاف ایوان میں ہوگا۔ پاکستان میں پہلا روزہ 19 فروری کو ہونے کا امکان۔ ترجمان سپارکو کے مطابق نیا چاند 17 فروری کو شام 5:01 پر پیدا ہوگا۔ 18 فروری کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے اور 48 منٹ ہوگی۔ فلکیاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر 18 فروری کی شام آنکھ سے چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہیں۔ ماہ سیام میں وفاق اور پنجاب مستحق افراد کا آسرا بن گیا۔ رمضان المبارک میں لاکھوں افراد کو 23,000 روپے ملیں گے۔ انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 1,21,00,000 افراد کو فی کس 13,000 روپے دینے کا اعلان۔ پنجاب بھر میں 40 لاکھ مستحقین کو 10,000 روپے فی کس فراہم کیے جائیں گے۔ لاہور میں 20,000 ATM کارڈ سوشو اکنامک سروے کے مطابق تقسیم جاری۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز بولے، سوشو اکنامک اور انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مستحق افراد کو ریلیف ملے گا۔ پنجاب بھر میں 74 سہولت رمضان بازار فعال کر دیے گئے۔ تمام سہولت بازار رمضان بازاروں میں تبدیل۔ 16 بنیادی اشیاء ضروریہ سرکاری نرخوں سے کم قیمت پر دستیاب ہوں گی۔ سبزی، پھل، کریانہ، چکن، آٹا اور چینی کے الگ الگ سٹال قائم کیے جائیں گے۔ سرکاری سٹالز پر چینی کی قیمت 140 روپے فی کلو مقرر ہوگی۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل مہنگائی مافیا سرگرم۔ کھجوروں کی مانگ بڑھنے سے قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ ایرانی کھجور 650 سے 680 روپے کلو میں فروخت۔ کھجور اصیل 550 سے 580 روپے کلو بک رہی۔ ربی کھجور 1200 سے 1500 روپے کلو میں دستیاب۔ سکری کھجور 2600، اجوا کھجور 3800 روپے تک بکنے لگی۔ کھجور امپورٹرز کے مطابق رمضان المبارک میں ڈیمانڈ بڑھنے سے کسٹمز کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔
محکمہ سوشل سیکیورٹی کا ماہ رمضان کے لیے محنت کشوں میں 10,000 روپے دینے کا عمل شروع، پہلے روز 2 ارب روپے تقسیم۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کے نگہبان رمضان پروگرام اور مریم نواز راشن کارڈ کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورے۔ ذوالفقار علی کھرل نے شاہدرہ میں قائم صنعتی یونٹس کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی نے مریم نواز راشن کارڈ بارے دریافت کیا۔ ذوالفقار علی کھرل بولے، محنت کش ماہ رمضان میں 10,000 کا راشن یا کیش بھی لے سکیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی آج لاہور آمد متوقع۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر پاکستان کا بلاول ہاؤس لاہور میں 2 روز قیام متوقع۔ آصف علی زرداری اپنے قیام کے دوران پیپلز پارٹی پنجاب کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ پنجاب میں سروسز پر سیلز ٹیکس کے قواعد میں بڑی تبدیلی کی منظوری۔ پنجاب کابینہ نے ٹیکس نظام پازیٹو لسٹ سے نیگیٹو لسٹ میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا تشریحی اختیار بڑھ گیا۔ غیر درج سروسز بھی ٹیکس کے دائرے میں آ سکتی ہیں۔ چھوٹی سروس فراہم کرنے والے فری لانسرز اور کنسلٹنٹس اور دیگر کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے گا۔ ریٹرن فائلنگ اور رجسٹریشن کے لیے قواعد میں ترمیم، دستاویزی تقاضے مزید سخت ہونے کا امکان۔ زرعی شعبے کو جدید خطوط پر لانے کے لیے بڑا فیصلہ۔ زرعی مارکیٹنگ انفارمیشن سروس کے منصوبے کی منظوری۔ نئے افسران بھرتی ہوں گے۔ گاڑیاں، موٹر سائیکلز بھی خریدی جائیں گی۔ 5 اضلاع میں مارکیٹنگ سہولتی سینٹرز قائم ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں منصوبے کی کل لاگت 19 کروڑ 99 لاکھ 15 ہزار روپے مقرر۔ گاڑیوں کی خریداری پر 5 کروڑ 62 لاکھ 75 ہزار روپے خرچ ہوں گے۔ بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا۔ کمپنی کا 300 سے زائد افراد سے کروڑوں روپے کا فراڈ۔ ایف آئی اے لاہور زون آفس کے باہر متاثرین کا احتجاج۔ مظاہرین کا الزام، کہتے ہیں امتداد انسانی اسمگلنگ سرکل متاثرین کی داد رسی کے بجائے چکر لگوا رہا ہے۔ ملتان روڈ پر قائم کمپنی نے 25 کروڑ روپے سے زائد کا فراڈ کیا۔ ویزا اور ورک پرمٹ کے نام پر لاکھوں روپے وصول کیے گئے۔ کمپنی نے پیسوں کے ساتھ اصل دستاویزات اور پاسپورٹ بھی لے لیے۔ ملزمان کے خلاف فوری مقدمہ درج کر کے رقوم واپس دلائی جائے۔ کہانا میں حاملہ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کا نوٹس۔ ڈی آئی جی آپریشن سے رپورٹ طلب کر لی۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا، خواتین سے زیادتی کسی صورت برداشت نہیں، انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب بھر کے 236 بوائز ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں گریڈ 20 کے صرف 6 پرنسپلز تعینات۔ پرنسپلز کی اسامیاں خالی ہونے سے اسکولوں کے انتظامی اور تعلیمی امور متاثر۔ لاہور کے 26 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں گریڈ 20 کا صرف 1 پرنسپل تعینات۔ شاہدرہ، رٹیگن روڈ، بندیال والا پل، پائلٹ اسکول وحدت کالونی اور یتیم خانہ میں گریڈ 20 پرنسپل کی اسامیاں خالی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق سینئر اساتذہ کو جلد گریڈ 20 میں ترقیاں دی جائیں گی۔